کیا رمضان المبارک میں فجر کی اذان ہو رہی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے؟ کیا رمضان المبارک میں مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے آپ نے افطاری کر لی اور آپ کا جو روزہ وہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، جو مسئلہ رمضان المبارک میں اکثر دیکھنے کو آتے ہیں، جو مسائل اکثر گھومتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایسا ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا۔ اب آپ سب سے پہلے ان 4 مسئلوں کو سمجھیں۔ اس میں 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت سے پہلے اذان ہو گئی۔ اگر وقت سے پہلے اذان ہو جاتی ہے، ابھی مانے آپ سحری 5 بجے سحری ختم ہے، 5 بجے اذان ہونا ہے، اذان 10 منٹ پہلے ہو گئی، یا اسی طریقے سے سحری کا وقت 5 بجے ہے اور جو ہے اذان 5 بجے نہیں ہوئی بلکہ 5:05 پر ہوئی یا 5:10 پر ہوئی، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افطاری کے وقت مانے افطاری جو ہے 7 بجے ہے، لیکن افطاری 5 منٹ پہلے کر دی، اذان 5 منٹ پہلے دے دی، تو کیا ہمیں افطاری کرنی ہے؟ یا افطاری 7 بجے ہے تو 5:07 پر افطاری ہو گئی، 5:07 پر مؤذن نے اذان دی، تو کیا ہمیں افطاری اس وقت کرنی ہے؟ تو یہ 4 مسئلے ہیں اہم، اور ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ ہمارے روزے کا مسئلہ ہے، اور صرف روزے کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور یہ نیت کرنی کہ ہمارا روزہ ہے، اور شام کو ہمیں پتہ چلے، جب ہم مسئلہ دیکھیں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم نے سحری میں دیر تک کھاتے رہے یا ہم نے افطاری 2 منٹ پہلے کر دی ہے۔ تو اس ویڈیو میں اسی کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی اذان مانے 5 بجے ہے، یعنی کہ سحری جو بند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 بجے، سحری مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور مؤذن نے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے اذان دے دی۔ 5 بجے اذان دینی تھی مؤذن کو، چونکہ سحری 5 بجے بند ہوتی تھی، لیکن مؤذن نے 10 منٹ پہلے دے دی، اس نے 6:50 پہ ہی دے دی۔ تو ہم کیا کریں گے اس وقت؟ ہم سحری کھا سکتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، چائے پی رہے تھے، جو بھی پی رہے تھے، ہم وہ کھائیں گے آرام سے جب تک کہ 5 نہ بج جائیں۔ 5 بجنے سے 1-2 منٹ پہلے ہی ہمیں رک جانا ہے، کیونکہ جو اذان کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں سحری کے ختم ہونے سے پہلے 1-2 منٹ، کم سے کم 1-2 منٹ، ویسے تو اگر زیادہ ٹائم ہو تو 5 منٹ، لیکن کم سے کم 1-2 منٹ پہلے ہمیں رک جانا ہے۔ اگر اذان پہلے بھی ہو گئی ہو، 10 منٹ کیوں نہ پہلے ہو، تو اذان سے سحری ختم نہیں ہوتی بلکہ سحری وقت سے ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص 10 منٹ پہلے اذان پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان پڑھنے سے سحری جو ہے وہ ختم ہوگی، اب کچھ نہیں کھا سکتے، نہیں۔ اگر مؤذن نے وقت پر اذان پڑھی ہے تب اذان سے سحری ختم ہو جائے گی، اور اگر مؤذن نے جلدی اذان پڑھی ہے، 10 منٹ پہلے پڑھی ہے، تو سحری ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے۔ اسی سحری میں ہی دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ 5 بجے جو ہے سحری ختم ہوتی تھی، لیکن مؤذن نے جو ہے 5:10 پہ اذان دی، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہم کھا رہے تھے، تو اس میں ہمیں وقت کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ چاہے سحری ہو یا افطاری ہو، ہمیں وقت کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 5 بجے سحری بند ہوگی، ہم نے 1 منٹ پہلے ہی 5 بجنے سے 1 منٹ پہلے ہی ہم نے اپنا جو ہے وہ جو سحری کھانی ہے وہ بند کرنی ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ 5 بجے اذان نہیں ہوئی تو ہمیں دوبارہ سے کھانا شروع نہیں کرنا ہے کہ ابھی مؤذن نے اذان نہیں کہی ہے، اور وقت دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 منٹ پہلے اذان ہوئی اور آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، نہیں، آپ کھا سکتے ہیں وقت تک، 5 بجے تک آپ کھا سکتی ہیں، مثلا اگر 5 بجے تک سحری کا وقت ہے، اور اگر 5 بجے اذان نہیں ہوئی، 5:10 ہوئی، تب آپ کب تک کھائیں گے؟ تب بھی آپ کو 5 بجے سے پہلے مکمل کرنا ہے، کیونکہ جو وقت ہے وقت اذان کے تابع نہیں ہے بلکہ اس وقت اذان وقت کے تابع ہے۔ جو وقت ہوگا اذان کا، اسی وقت اذان پڑھی جائے گی۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اذان سے سحری ختم کرنی ہے، اذان سے افطاری کرنی ہے، بلکہ آپ کو وقت سے افطاری کرنی ہے، وقت پہ آپ کو افطاری کرنی ہے، اور وقت پہ آپ کو سحری مکمل کرنی ہے، چاہے اس وقت اذان ہو یا اذان نہ ہو۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے افطاری کا۔ افطاری ہونی ہے 7 بجے، مانے مثال کے طور پر افطاری 7 بجے کرنی تھی، مؤذن نے 5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے افطاری کر دی، تو آپ حضرات جو ہے اس وقت افطاری نہ کریں، کیونکہ ابھی 2 منٹ ہیں، یا ابھی 4 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اور آج کل سب کے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں،
آج کل ہر ایک کے پاس فون میں جو ہے وہ رمضان المبارک کا یہ چارٹ ہے، کیلنڈر ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ افطاری کتنے بجے ہے آج، سب کو معلوم ہے کہ سحری کتنے بجے آج مکمل ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب مؤذن نے 2 یا 4 منٹ پہلے سے افطاری میں جو ہے اذان کہہ دی تو ہمیں اس وقت افطاری نہیں کرنی، ہمیں معلوم ہے کہ برابر 7 بجے جو ہے افطاری ہے، تو ہم مؤذن کی اذان پہ افطاری نہیں کریں گے، اس وقت ہم وقت کا انتظار کریں گے۔ اور اگر افطاری کے وقت مؤذن نے 2-4 منٹ لیٹ کر دیا، 7 بجے افطاری تھی، مؤذن نے 7:05 پر اذان پڑھ دی، تو اس وقت بھی ہمیں مؤذن کی اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اس وقت اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے جب مؤذن کو 7 بجے اذان پڑھنی تھی اور وہ 7:05 پہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ جو ہی 7 بجے ہم دیکھیں گے کہ مؤذن اذان کہے گا، اگر اس نے اذان کہی تو الحمدللہ، اگر نہیں کہی تو ہم اپنی افطاری جو ہے وہ کریں گے اور افطاری مکمل کریں گے۔ تو یہ اہم مسئلہ تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر جو ہے فجر میں اذان کبھی 5-10 منٹ جلدی پڑھی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ بیچارے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ اذان ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وقت سے معلوم ہوتا ہے، وقت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ 5 بجے سحری بند ہوتی ہے اور ابھی ان کے مؤذن نے اذان نہیں کہی ہے، تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، 5:10 پہ اذان ہوتی ہے، 5:10 تک کھاتے رہتے ہیں، تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اذان کے تابع نہیں ہے، اذان وقت کے تابع ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت 2-4 منٹ پہلے کبھی کوئی مؤذن غلطی سے اذان پڑھ دیتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک بار کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت سے پہلے 2-4 منٹ اذان ہو گئی، افطاری ہو گئی، تو جو ہی افطاری کی آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے چونکہ وہ اذان اس کی غلطی ہے لیکن آپ کی خود کی بھی غلطی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے، آپ کے پاس تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، شعور دیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ 7 بجے افطاری ہے، آپ نے پہلے کر دی۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ مؤذن اذان دے نہیں پاتا، یا مائک کی آواز جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو لوگ سنتے نہیں ہیں، یا بارش کا موسم ہوتا ہے مائک کی آواز نہیں سنتے ہیں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے اذان ہو کے مؤذن افطاری کر کے اذان بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، یہاں سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب افطاری ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہمیں وقت معلوم ہے کہ اس وقت میں افطاری ہوگی، اور ہمیں اپنا موبائل جو ہے وہ اچھے صحیح ٹائم پر رکھنا ہے، صحیح ٹائم پر، یہ نہیں کہ ہم 5 منٹ آگے پیچھے رکھیں تب افطاری کریں، نہیں، اگر ہمارا موبائل صحیح ٹائم پر چل رہا ہے اور ہمیں اس وقت کا معلوم ہے جس وقت میں افطاری کرنی ہے اور جس وقت میں سحری مکمل ہوتی ہے، تو ہمیں اسی وقت میں افطاری بھی کرنی ہے اور سحری بھی کرنی ہے۔ ہم اذان کے تابع نہیں ہیں، ہم وقت کے تابع ہیں۔ اذان کبھی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، فجر میں بھی اور افطاری میں بھی، لیکن ہم وقت کے تابع ہیں، جو ہی وقت ہوگا ہمیں افطاری بھی کرنی ہے اور ہمیں سحری بھی مکمل کرنی ہے۔ تو یہ تھا آج کا اہم مسئلہ جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جو اس چیز سے واقف نہیں ہیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کرتے رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ افطاری کب مکمل کرنی ہے اور سحری کب مکمل کرنی ہے، اور سحری اور افطاری کا صحیح وقت کیا ہے اور ہمیں کس چیز کے تابع رہنا ہے۔ تو آپ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔